انقلاب کے یہ نعرے نئی بات نہیں۔ فرانسیسی انقلاب تو پرانے وقتوں کی بات ہو گئی، یوکرین، سوڈان اور عرب اسپرنگ کی دور پرے کے علاقوں کے انقلابات، مگر پاکستان میں آج کل جس قسم کے انقلابات آئیڈیلائز کیا جا رہا ہے وہ ہیں نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں آنے والی تبدیلیاں، جن کو روایتی سیاستدانوں نے لیڈ نہیں کیا بلکہ ان کے پیش رو تھے جین زی۔ ان انقلابات کی ابتدا سوشل میڈیا سے ہوئی، جہاں نوجوانوں نے ان انقلابات کو سوشل میڈیا پر منظم کیا اور پھر سڑکوں پر آ کر ایک ہنگامہ برپا کیا۔ حکومتوں نے روایتی ہتھ کنڈے آزمائے، انٹرنیٹ بند کر دو، سڑکیں بند کر دو، لاٹھی چارج کر دو، مگر نوجوانوں نے نئے ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے احتجاجوں کو منظم کیا اور ان حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ اب پاکستان میں کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو کسی بہتری کے لیے انقلاب کی ضرورت ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ملک کسی بھی انقلاب کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ایسے کسی بھی انقلاب کا رخ کیا ہوگا؟ کیا دیگر ممالک میں آنے والے انقلابات اپنے مقاصد حاصل کر سکیں؟ اور کیا تبدیلی کے خواہش مند لوگ ملک کو کسی شام، لیبیا یا سوڈان جیسی صورتحال سے تو دوچار نہیں کر دیں گے؟ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر عاصم سجاد سے رابطہ کیا۔ آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ کیا پاکستان میں نیپال، سری لنکا اور بنگلہ دیش طرز کا انقلاب آ سکتا ہے یا نہیں؟ جو بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا کی آپ نے بات کی، پاکستان کی صورتحال ملتی جلتی بھی ہے۔ ہمارے ہاں بھی بہت نوجوان ہیں، بدظن ہیں نظام سے، معاشی تنگی ہے، سیاسی طور پر وہ اپنے آپ کو بے آواز سمجھتے ہیں، یا تو وہ جمہوری جو بھی ہمارے ملک میں جس حد تک اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے، یا تو محسوس کرتے ہیں کہ وہ جماعتیں جو بڑی جماعتیں ہیں وہ ان کی نمائندگی نہیں کرتے، یا وہ محسوس کرتے ہیں کہ جن جماعتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جیسے کہ پی ٹی آئی ہے تو اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی نوجوان ہیں ہماری، جن کو میں پیریفریز کہتا ہوں، جو اور ہی زیادہ سنگین صورتحال کا سامنا کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو صورتحال ملتی جلتی ہے ان ملکوں سے، لیکن صرف اس لیے کہ بے چینی ہے یا عوام خاص طور پہ نوجوان بدظن ہیں اور وہ آپ کو بہت حد تک سوشل میڈیا پہ ظاہر ہوتا بھی ہے، نظر آتا ہے، یہ صرف انگریڈینٹس نہیں ہوتے کہ آپ اس طرح جیسے ہم نے ہمسائے ملکوں میں دیکھا ہے کہ یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو یا ایسا کوئی ٹریگر نہ ہو جو کہ تمام ان حلقوں کو جو بدظن ہیں ان کو بیک وقت یعنی کہ جمع ہونے پر مجبور نہ کریں، تو شاید مزید حالات بگڑتے چلے جائیں، اور کب تک یہ چلے گا یہ ایک الگ اس پر بحث ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ملک مختلف نظریات، مختلف قومیتوں اور مختلف ترجیحات رکھنے والے لوگوں پر مشتمل ہے، جن کا ایک انقلاب پر اتفاق کرنا ممکن نہیں، مگر کچھ لوگ اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے۔ ایسے میں سوال یہی ہے کہ کیا پاکستان کسی بھی انقلاب کے لیے زرخیز زمین ہے یا نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، دیکھیں یہاں پہ کسی حد تک ہمسائے ممالک میں اگر کوئی اس طرح کی کوئی مثال ملتی ہے، نیپال میں بہت بڑی عوامی جدوجہد ہوئی، مسلح بھی تھی، پھر 2005 میں سینکڑوں سالوں پر معید ایک بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔ تو پاکستان میں بھی دیکھیں ایوب خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف، یہ بڑے عامر تھے، سامراجی قوتیں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ایک وقت میں ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کو کبھی بھی نہیں گرایا جا سکتا، لیکن عوام نے ان کی بھی آمریتیں ختم کی۔ یہاں پہ حال ہی میں سندھ پورا سراپا احتجاج تھا جب نئی نہروں کا بننے کی بات آئی۔ یہاں پہ بلوچستان میں نوجوان کتنے متحرک ہیں، باوجود ہے کہ وہ جبر کا سامنا کرتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا ایون مین سٹریم کی ایک جماعت کے ساتھ بہت سارے نوجوان پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ یہاں پہ تبدیلی آ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ایک چیلنج ہے کہ عوام کی جو مختلف پرتیں ہیں، نوجوان مختلف حصوں میں جو بٹے ہوئے ہیں اور جو
خود بھی آپس میں بھی بہت حد تک بہت مشتعل ہو جاتے ہیں وقتاً فوقتاً کسی بھی بنیاد پہ. یہ سوال ہے کہ ایک بڑی عوام کی طاقت بنے جو کہ صرف یہ نہ ہو, کیونکہ بنگلہ دیش اور سری لنکا کی جو نیپال کا تو بھی حال ہی میں ہوا ہے تو اس کا دیکھنا پڑے گا کیا بنتا ہے, لیکن بنگلہ دیش اور سری لنکا کی یہ بھی تو مثالیں آپ کو بتاتی ہیں کہ صرف لوگوں کا نکلنا ضمانت نہیں دیتا کہ اس کے بعد جو نظام قائم ہوگا وہ بہرحال بہتر ہوگا, عوام دوست ہوگا. تو میرا خیال ہے ہمیں ان ملکوں سے یہ سبق بھی لینا چاہیے. یہ نہیں سوال پوچھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں کچھ ہو ہی نہیں سکتا, ہمارے یہاں ماضی میں بھی ہوا ہے, آئندہ بھی ہوگا, لیکن کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہم بنانا چاہتے ہیں, اور وہ اس کو عوام دوست شکل کیسے دی جائے, آج سے ہی اس کے بارے میں سوچا جائے. یہ میرا خیال ہے زیادہ ضروری ہے. ماضی میں کئی ملکوں میں جہاں تبدیلی کے نعرے لگائے گئے وہاں تحریکیں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہیں. مشرق وسطیٰ میں مصر کی ہی مثال لیجیے, جہاں عرب اسپرنگ کے دوران تحریک اٹھی جس کا مقصد جمہوریت کی بحالی تھا. قربانیاں دیں, جد و جہد کی, جانیں گنوائیں اور کچھ عرصے کے لیے جمہوریت کو بحال بھی کروا پائے, مگر بالآخر کچھ ہی عرصے بعد وہ دوبارہ ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرف لوٹ گئے. شام, لیبیا, یمن اور سوڈان کی حالت تو اس سے بھی بدتر ہے, جہاں متحرک گروہ یا پھر دہشت گرد گروپس برسر اقتدار ہیں. بنگلہ دیش میں آنے والی تبدیلی بھی فی الحال جمہوریت کی پٹری پر نہیں چڑھ سکتی, جبکہ نیپال میں آنے والی تبدیلی نے تو فوج کے لیے راہی حملہ کر دی. ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان, جہاں مذہب اور قومیتوں کی بنیاد پر دہشت گردی ہو رہی ہے, وہاں کسی بھی ایسی تحریک کا فائدہ کیا دہشت گرد اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, اس کا خدشہ تو اس لیے بھی موجود ہے کیونکہ ہماری ریاست کی ایک طویل پالیسی ہے اس طرح کے گروپس کو کم از کم جگہ دینے کی یا سپورٹ کرنے کی. آپ کو پتہ ہے 2021 میں جب امریکہ کی فوج افغانستان سے جاتی ہے تو اس وقت تو افغان طالبان کی آنے والی اس وقت کی حکومت کو خود ہمارے حکمرانوں نے خیر مقدم کہا اور سمجھا کہ یہ بہت بڑی پاکستان کی فتح ہوئی ہے یا پاکستان اس سے مستفید ہوگا. تو یہ تو امکان آپ کبھی اس کو ختم نہیں کر سکتے. آج بھی سابقہ جو فاٹا ہے یا جس کو ہم قبائلی اضلاع کہتے ہیں, ہمیں روز خبریں ملتی ہیں کہ حملے ہو رہے ہیں, ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں. اس میں کہیں ریڈیکل اسلامسٹ گروپس بھی ہوں گے, اس میں کہیں ریاست کہ خود بھی یعنی کہ ان گروپس کو ختم کرنے کی آڑ میں جو کچھ عوام کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں, تاریخ میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہم کسی بھی چیز کا پہلے سے کہیں کہ ہوگا, اور ہوگا بھی اس صورت میں, اور اس کو ہم گارنٹی کر سکتے ہیں اس کا نتیجہ بھی نکلے. یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے شروع میں کہا, چونکہ پاکستان میں اتنی بڑی نوجوان آبادی اور ان کے لیے ان کو تاریخ مطلب ایک تاریخی ہے نا کہ ہوگا کیا ہمارے ساتھ, اور اس میں مختلف پرتیں ہیں. جو مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بالکل تنگ ہیں, لیکن وہ ایک اور سطح کی تنگی ہے. آپ بلوچستان پختونخوا کے نوجوانوں کو دیکھیں تو ان کے لیے تو زندگی موت کا ہی مسئلہ ہے نا کہ ہم کل زندہ بھی ہوں گے, ہم کل غائب نہ ہو جائیں, ہم کہیں ہوا نہ ہو جائیں. تو یہ جو مختلف پرتیں ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ جو سوال ہے کہ اس کے بجائے کہ ہم سوچیں کہ یار کوئی غلط جگہ پہ بات نہ چلی جائے, جس کا میں نے کہا امکان تو ہے, کتنا ہے, کم ہے, زیادہ, اس وقت تو ہم اس کا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ ایسے حلقے, ایسے گروپس موجود ہیں اور آج بھی یعنی کہ کسی حد تک ان کو آپریٹ کرنے دیا جاتا ہے. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے, کم از کم میرے جیسے لوگوں کی خواہش ہے کہ کیا وہ پروگرام ہے کہ جو لوگوں کو روزگار کے حوالے سے بھی ہم سوچیں, لوگوں کو نوجوانوں کے یعنی کہ تعلیم کے مسئلوں کو بھی سوچیں, بیسک امن و امان کا جو سوال ہے, ماحولیات کا سوال ہے جو وہ مستقبل میں نوجوانوں کے ہی گلے پڑے گا. یہ جو سیلابات اگر بڑھتے چلے گئے, اسموگ سیزن آنے والا ہے, اور بھی ہمارے ماحولیاتی مسائل ہیں, تو اس پہ میرا خیال ہے کہ یقیناً اس پہ مطلب یہ غور تو کرتے رہنا چاہیے کہ یہ کوئی اس طرف یا اس طرف بات نہ جائے. لیکن زیادہ اگین اہم بات یہ ہے کہ جب تک کوئی متفقہ ویژن نہ ہو مستقبل کے لیے تو رد عمل تو ضرور آ سکتا ہے اور آئے گا بھی, لیکن اس کو آگے جا کر کس طرف لے جایا جائے, یہ اس کو تعمیری چیز کیسے بنائی جائے, یہ بہت ضروری ہے. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.